پھر سے ایک نیا میڈیکل بورڈ بنا، وہ میڈیکل بورڈ نے وہی کہا تھا، لیکن پھر بھی اس کورٹ کے آرڈرز کے باوجود، ڈاکٹرز کے میڈیکل بورڈ کے ریکمنڈیشنز کے باوجود صدر زرداری صاحب کو نہ جیل میں طبی سہولیات دیا جا رہا تھا، نہ اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا تھا۔ ہم پھر واپس عدالت میں چلے گئے تھے کہ آپ ہی کے آرڈرز پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ عدالت نے فرمایا کہ اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اگر میڈیکل بورڈز کہتے ہیں تو پھر انتظامیہ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر بھی عمل نہیں ہو رہا تھا تو ہم پھر واپس گئے عدالت کے پاس کہ جو آپ کے آرڈرز ہے، جو آپ کے حکم ہے، جو ڈاکٹرز کے آرڈرز ہے، جو جیل کے ڈاکٹرز کے آرڈرز ہے، جو نیب کے ڈاکٹرز کے آرڈرز ہے، ان پہ تو ان پہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ صدر زرداری صاحب کو تو شفٹ کیا گیا ہے ہاسپٹل میں، لیکن ہمارے اور الحمدللہ خیال تو رکھا جا رہا ہے، لیکن ہم آج تک حکومتی ڈاکٹرز پہ، جیل کے ڈاکٹرز پہ، حکومتی ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز پہ جو ان کے انفلوئنس میں آ سکتے ہیں ان پہ ہی ریلائی کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی ڈاکٹرز فیملی کی طرف سے یا خاندان کی طرف سے کوئی موقع ہی نہیں ملا، کوئی صحیح صحت کا جو انویسٹیگیشن کرنا ہے، جو علاج کرنا ہے، اس کو انالیسس کرنے کے لیے ابھی تک ہمیں وہ موقع نہیں ملا ہے۔ اور جو آرڈر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس پر پوری کی پوری طرح سے اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور وہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور جس طریقے سے پچھلی بار جب صدر زرداری کو ایک ہی دن کے لیے یہاں شفٹ کیا گیا تھا اور پھر زبردستی واپس جیل بھیجا گیا، جس سے صحت پہ اور جو صدر زرداری کا صحت پہ اس پہ بھی اثر ہوا، ہم وہ چاہتے کہ یہ اب پھر سے نہ ہو اور صدر زرداری صاحب کا جو طبی سہولیات کا حق ہے وہ ملے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ بڑا عجیب صورتحال ہے ہمارے ہاں، اس لیے صدر زرداری صاحب کے خلاف تو کوئی کنوکشن ہی نہیں ہے اب تک، تو پورے کے پورے کیسز بھی فریم نہیں ہیں۔ نواز شریف صاحب جب نیب کے اکیوز تھا تو تب گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ جب میاں نواز شریف صاحب کو کنوکشن ملا پھر اس کے بعد وہ اریسٹ کیے گئے، لیکن صدر زرداری اب بھی ان کی قید میں ہیں جبکہ کوئی کیس پروو نہیں کیا گیا۔ صدر زرداری نے خود نہ ای سی ایل سے اپلیکیشن مانگا باہر جانے کے لیے، نہ کسی اپنا ٹکٹ مانگا تھا، نہ کوشش کیا تھا، لیکن ہر آدمی انسان ہوتا ہے اور طبی سہولیات ان کا حق ہوتا ہے، اور وہ نہ صرف ہمارے جو قانونی حق ہوتے ہیں، جو آئینی حق ہوتے ہیں، جمہوری حق ہوتے ہیں، وہ بھی چھینے جا رہے ہیں، لیکن انسانیت کی بنیاد پہ جو آپ کو ملنا چاہیے، جو ہر قیدی کو ملنا چاہیے، وہ بھی اس کے ساتھ کھیل کے ہماری قیادت کے ساتھ اور نون لیگ کی قیادت کے جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا۔ اور آج بھی میں اس حکومت کو تو ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں، جو بھی وہ ڈاکٹرز کے آج بھی میں سمجھتا ہوں بالکل وہ ہاسپٹل میں ہیں، مگر ابھی بھی عمران خان کی قیدی ہے، اور عمران خان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں ٹرسٹ کرتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کو وہ حق ملے گا جو اس کا حق ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں، ہم شو میں بہت محنت کر رہے ہیں، مگر ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم اپنا بھی ڈاکٹرز بھیجیں تاکہ ہم ہمارے اپنے سکون کے لیے کہ ہم جو بھی کر سکے صحت کے مطابق وہ ہو سکے۔ ہمارا کیس اور قسم کی طریقے سے بھی عجیب ہے کہ ہمارا کیس تو سندھ کا ہے، اکیوزڈ سندھ کا ہے، اللیجڈ کرائم سندھ کا ہے، مگر قیدی یہاں اسلام آباد میں نہیں۔ نہ صرف خاندان کے لیے، نہ صرف لائرز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، وہ بھی ایک مشکلات کا سامنا کر رہا ہے جو انکانسٹیٹیوشنل ہے، جو غیر قانونی ہے۔ لیکن ان سارے مشکلات کے باوجود صدر زرداری کا طبی سہولیات کا اور صحت کا مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود میں آج بھی آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ صدر زرداری کا صحت ضرور، صدر زرداری بیمار ہے، مگر اب تک حوصلہ بلند ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ پورا کا پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن سے لے کے قیادت تک اسی نظریہ پہ قائم ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ تھی کہ اس ملک میں جمہوریت ہونا پڑے گا، اور جب تک جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ all power must pass to the people or everything will perish، اور وہی ہم سب کے سامنے اب ہو رہا ہے
کہ عوام کو ان کا حکمیت سے محروم رکھا گیا ہے, عوام کو جمہوری فورمز نہیں دیا جا رہا ہے, اور پورا کا پورا یہ جو ریاست ہے اس کا نظام اس کا دباؤ میں آ رہا ہے, ملک نہیں چل رہا ہے, سیاست نہیں چل رہا ہے, معیشت نہیں چل رہا ہے, حکومت نہیں چل رہا ہے, اور ان سب چیزوں کے سامنے ایک نالحق نا اہل ضدی آدمی ہے, اور وہ ہے عمران خان صاحب, جو جلد ہی اپنا استعفیٰ دینے والا ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل بھی آنے والا ہے. یہ بتائیے کہ آج آپ کی ملاقات ہوئی, زرداری صاحب کی طبیعت کیسی تھی, اور میڈیکل جو رپورٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ہاسپٹل نے شیئر کی ہیں یا نہیں, ایک تو یہ. دوسرا یہ جو گزشتہ ہفتے ساری صورتحال ہم نے دیکھی, اس میں ایک بار پھر لاہور اور لاڑکانہ کا جو فرق ہوتا تھا بی بی کے دور میں, اس بار بھی اس کا فیلر آ رہا, آپ اس پہ کیا رائے ہیں؟ جہاں تک صدر زرداری صاحب کا صحت کی بات ہے, ہم آئی ایم ہیپی کہ ہاسپٹل میں ہوں, کہ خدا نہ خواستہ کچھ ایمرجنسی سچویشن میں کچھ ہوتا تو ادیالہ جیل تو کافی دور ہے, یہاں تو ڈاکٹرز نرسز سب نزدیک ہے, اور طبی سہولیات اس حد تک مل رہا ہے. میں نہ کوئی ڈاکٹر ہوں, تو جو رپورٹس مجھے نظر آ رہا ہے میرا سمجھ میں سے باہر ہوں گے, اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ نجی ڈاکٹر پرائیویٹ ڈاکٹرز کو بھی وہ ایکسس دیا جائے جو کہ میاں نواز شریف صاحب کو دوسرا کو ملتے, تاکہ ہمیں وہ کمپلیٹ رپورٹس کا ہم دیکھ سکے. اور یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہاسپٹل اور جیل انتظامیہ ہمیں کمپلیٹ رپورٹس اور ٹیسٹ ریزلٹس کا وہ ہمیں دکھایا جائے, تو انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا. جہاں تک لاڑکانہ اور لاہور کا فرق ہے وہ تو تاریخی طور پہ رہا ہے, لیکن اس وقت پاکستان کا ہر طبقہ, ہر پاکستانی, ہر صوبہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی پریشان ہیں, اس لیے ان کے سارے حقوق پہ یہ حکومت, عمران خان کی حکومت, نہ صرف میرے حقوق پہ یا میاں محمد نواز شریف کے حقوق پہ, مگر آپ کے عام پاکستانیوں کے حقوق, چاہے وہ جمہوری حقوق ہو, آپ میڈیا صحافیوں کو بولنے کا آزادی ہو, یا عام آدمی کا معاشی حقوق ہو, کا خریدنے کا سکت ہو, ان سارے کے سارے فرنٹس پہ اس غیر جمہوری حکومت نے حملے کیے ہیں, اور سب کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک سے ٹریٹ کیا جائے, اور یہ امپریشنز بالکل نہیں ہوتے, اگر ہمارا جو فورمز ہے وہ ان امپریشنز کو بننے ہی نہیں دیتے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانونی ایکسٹرا آرڈینری میجر لیا گیا کہ یہ کیس کراچی سے چھین کے پنڈی میں ٹرائل کیا جائے, تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس کا کیا نقصان ہوا ہے وفاق پہ. یہ ہر صوبے میں ہمارا لیگل سسٹم پہ کیا امپلیکیشنز ہوگا, یا آنے والے وقت میں ہمیں نظر آئے گا جب پنجاب کے قیدی سندھ میں شفٹ ہو رہے ہیں, جب بلوچستان کے قیدی پختونخوا شفٹ ہو رہے ہیں, پختونخوا کے قیدی سندھ شفٹ ہو رہے ہیں, ان کے خاندان سے دور ہو, ان کا وکلا سے دور ہو, ان کے انسانی حقوق سے محروم ہو, یہ اس کا جو نقصان ہوگا ہمارا ریاست پہ, ہمارا عدلیہ پہ, ہمارا وفاق پہ, وہ آگے جا کے نظر آئے گا. اور میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارا جو اعلیٰ عدلیت ہے اس سٹیپ کو کریکٹ کرے بفور اٹس ٹو لیٹ. وقار صاحب سر یہ بتائیے گا چیئرمین صاحب کے میڈیکل اکاؤنٹس کے اوپر ابھی تک آپ نے ضمانت اپلائی نہیں کی, حالانکہ یہ بنتی ہے. دوسرا, زرداری صاحب واحد قیدی نہیں ہے جن کے مچلقے جمع ہوئے ہوئے, اس کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر وہ چیئرمین نیب کا آیا. نہ دیکھو, جہاں تک صحت کی بات ہے ہمیں تو کورٹس جانے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. جب بھی کوئی قیدی بیمار ہے وہ سپرنٹینڈنٹ خود بخود اس کو ہاسپٹل بھیجتا ہے, بیکاز آپ کا رائٹ ٹو لائف از انڈسپیوٹیبل. انفارچونیٹلی ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے, اور اس صورتحال میں بالکل اس ریاست کو نہیں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت اس پوائنٹ پہ صدر زرداری صاحب ڈاکٹرز کے بھی نزدیک ہے, لیکن کسی کی بھی وقت جب آپ کسی کا حق چھین سکتے ہو, جب آپ ڈاکٹرز پہ انفلوئنس کر رہے ہو, جب ہاسپٹل کا انتظامیہ کو چینج کرتے رہتے تو ہمیں شک پڑے گا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کہ حکومت کو آئین کی طرف جانا چاہیے, رول آف لا پہ عمل کرنا چاہیے. اور جہاں تک عدالت کی بات ہے, میں صدر زرداری صاحب سے اب کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرٹ پہ کیس نہیں بنتا, طبی بنیادوں پہ یہ کیس بیل تو ضرور ہوتا, لیکن صدر زرداری صاحب خود ہمیں نہیں اپلائی کرنے دے رہے ہیں. ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جلد ایسا ہی ہوگا. بیکاز حق تو یہ ہے, لیگل گراؤنڈز پہ یہ ہے کہ یہ کیس نہ یہاں ہو سکتا ہے,
نہ پنڈی میں ہو سکتا ہے، نہ صدر زرداری صاحب کو کوئی ٹک پنتا کہ وہ جیل میں ہو، قیدی ہو. میرٹس پہ میں اس کو ڈیفیٹ کر سکتا ہوں. اور اب تو جو صحت کا جو سچویشن ہے وہ تو بیل کا رائٹ اس قسم کی سچویشن میں ملتا ہے، لیکن ہمارا جو مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے اس پہ وہ صدر زرداری صاحب کا کے ساتھ اس پہ ہمارا آرگیومنٹ چل رہا ہے. مولانا فضل الرحمان انیشیل اسٹیج پر بڑا کراؤڈ پل آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. وہ یہاں اسلام آباد پہنچیں گے اور ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلسے کے بعد کیا ہوگا یہ فیصلہ اس وقت ہوگا. اگر جلسے کے بعد دھرنے میں کنڈیڈیٹ ہوتا ہے یہ بات، اس صورت پہ پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا اور جلسے میں آپ یا مارچ میں آپ کی شرکت کب ہوگی؟ پہلے تو میں جو لوگ آزادی مارچ میں شرکت کر رہے ہیں ان سب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. الحمدللہ جو سفر کراچی سے شروع ہوا اور پورا سندھ کا دورہ کرتے ہوئے جگہ جگہ رکا، اس ملک کی عوام نے یہ واضح پیغام بھیجا ہے کہ چاہے مسلم لیگ کے ساتھ ہو، چاہے آپ JUIF کے ساتھ ہو، چاہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو یا مختلف جماعتیں کے ساتھ ہو، ہم ایک بات پہ اگری کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی نااہل نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم یہ ملک نہیں چلا سکتا ہے. یہ ہمارا ملک ایک بہت بڑا ملک ہے، مسلم امہ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور کوئی کٹ پتلی نہیں چلا سکتا ہے، اس کو جانا پڑے گا. اس بات پہ، اس کال پہ پورے ملک کے عوام نکل رہے ہیں. کراچی میں آپ کو نظر آیا ہوگا JUIF کے تو اپنے جھنڈے تو ہیں ہی ہیں، لیکن نون لیگ کے بھی جھنڈے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی جھنڈے، اور یہ ایک بڑا اچھا پیغام جا رہا ہے کہ جب سیاسی پارٹیز مل کے کام کریں ہم مل کے عوام کا مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. عوام کے اتنے سارے مسائل ہیں اس وقت، اس ملک میں اتنے سارے مسائل ہیں اس وقت کہ جتنا اپنے اختلافات ضرور ہوں گے لیکن جتنا مل کے کام کر سکتے ہیں وہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہی پیغام پورا ملک میں ابھی نظر آ رہا ہے. آپ نے جہاں تک دھرنا کی بات ہے، جو ارینجمنٹس ہوئے ہیں، جو کمٹمنٹ ہوا ہے وہ تو آل پارٹیز کی طرف ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب اسی کمٹمنٹ پہ قائم رہیں گے. ہم بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار استقبال بھی کر رہے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے میرا ساؤتھ پنجاب کا جو جلسہ کا مہم ہے وہ بھی تیزی سے اپنا پکڑ رہا ہے اور ہم شروع ہوگا اپنا ورکرز کنونشن سے، رحیم یار خان سے، اور پورا ساؤتھ پنجاب کا دورہ کر رہا ہے. اور میرا پارٹی اس مہم کے جو میرے ساتھ نہیں ہے اس مہم کے ساتھ ہے. اور جب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون کے تحت، جمہوریت کے تحت، اگریمنٹ کے تحت یہ مارچ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ سب خیر ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ حکومت اس قسم کے روایات نایاد رائے جو غیر جمہوری ہو، جو ان کے پاکستان کے عوام سے اپنے حقوق سے محروم رکھے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے موقف کو دیکھنا پڑے گا اور میں اپنا اسکیڈول کو بھی دیکھنا پڑے گا. چارج کی میڈیکل بورڈ ہے اس میں اضافہ بھی کیا گیا. آپ جو موجودہ میڈیکل بورڈ ہے پیمز کا، کیا اس پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹر شامل کر رہے ہیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں